تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ اپنی لڑکیوں کو بدصورت مرد کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری پسند کی طرح ان کی بھی پسند ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ آدمی کی نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ ایمان کے بعد نیک بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور رعب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کرو۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا تو اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے باعث کہیں اپنے دعوے کو مجبوراً ترک نہ کر دے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تباہ ہو جائے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے، دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی
ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ فتح امید سے نہیں بلکہ علم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔